اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ محمد بن فضل البلخی کہتے ہیں علم کی 3 قسمیں ہیں: علم اللہ کی طرف سے، علم اللہ تعالیٰ کے کرم کی معیت سے، اور علم اللہ تعالیٰ کی یاد کے ساتھ۔ علم باللہ وہ عرفان ہے جو تمام انبیاء اور اولیاء کو ہوتا ہے، اسی کے جاننے سے وہ عارف الہی بنتے ہیں اور انہیں عرفان حق حاصل ہوتا ہے۔ جب تک علم بمیت الہی حاصل نہ ہو، تمام اسباب اکتساب کٹ جاتے ہیں۔ علم اکتسابی معرفت الہی کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی معرفت کی علت بھی اس کی ہدایت کا سبب ہوتا ہے۔ علم من اللہ علم شریعت ہے، اس کے ذریعے ہم مکلف احکام ہوئے۔ علم ما اللہ مقامات اور طریق حق کا علم اور درجات اولیاء کا بیان ہے۔ اس سے معرفت شریعت کے علم کے بغیر درست نہیں ہوتی، اور اظہار مقامات کے بغیر اتباع شریعت درست نہیں ہوتا۔ حضرت ابو علی سقفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم زندگی ہے، جہالت کی موت ہے، اور چشم یقین کا نور ہے۔ کفر کی ظلمت ہے جسے علم معرفت نہیں، اس کا دل جہالت سے مردہ ہے، اور جسے شریعت کا علم نہیں، اس کا دل نادانی کی وجہ سے بیمار ہے۔ چنانچہ کفار کا دل مردہ تھا، انہیں معرفت حق حاصل نہ تھی، اور اہل غفلت کے دل بیمار ہیں کہ وہ فرمان الہی کی معرفت نہیں رکھتے۔ چنانچہ ابو بکر وراق ترمذی فرماتے ہیں، جس نے علم توحید کی عبارات پر زہد کے علم کے بغیر اکتفا کیا تو اس نے زندگی اختیار کی، اور جس نے علم تقوی تورا کے بغیر فقہ پر اکتفا کیا وہ فسق و فجور میں پڑ گیا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مجاہدہ و معاملہ کے بغیر تجرید توحید جبر ہوتی ہے، اور محد کے لیے قولی لحاظ سے جبری ہونا لازمی ہے، اور قدری کے لیے فعلی لحاظ سے تاکہ اس کی روش جبر و قدر کے درمیان درست رہے۔ اس قول کی حقیقت وہی ہے جو حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، توحید کی حقیقت جبر سے نیچے ہے اور قدر کے اوپر ہے۔ لہٰذا جو شخص فقہ کے معاملہ میں محتاط نہ ہو اور علم فقہ و شریعت کو تقوی کے بغیر پسند کرے، اور رخصتوں اور تاویلوں میں پڑ جائے، شبہات میں مشغول ہو جائے، اور کسی مذہب کے بغیر مجتہدوں کے ارد گرد پھرتا رہے، تو وہ جلد ہی آسانی سے فسق و فجور کے گڑھے میں گر جائے گا۔ ایسی سب باتیں غفلت شاری کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ حضرت شیخ المشائخ یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 قسم کے لوگوں سے اجتناب کرو: غافل علماء سے، اصولوں پر سختی سے کاربند نہ ہونے والے فقراء سے، اور خود ساختہ جاہل صوفیوں سے۔ غافل علماء وہ ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنے دل کا قبلہ بنا رکھا ہے، اور شرع سے آسانی اختیار کر کے بادشاہوں کی پرستش اور ظالموں کے چاپلوس بن گئے ہیں، اور ان کے درباروں کا طواف کرنے لگے ہیں۔ مخلوق میں عزت یابی کو اپنا محراب بنا لیا ہے، اور اپنے غرور وزیر کی پرفریفتہ ہو گئے ہیں۔ کلام کو دقیق تر بنانے میں مشغول ہیں، اور ائمہ اور اساتذہ کے حق میں زبان تان استعمال کرتے ہیں، اور اپنے قول و فعل سے بزرگوں کے اقوال کی تعبیر کرنے میں مشغول ہیں۔ اگر دونوں جہانوں کو ان کے علمی ترازو کے پلے میں رکھ دو تو ان کی تعلیٰ کے برابر نہ ہوں گے۔ انہوں نے بغض و کینہ کو مذہب بنا لیا ہے، حالانکہ حقیقت میں کوئی تمام جہان کا عالم نہیں ہو سکتا۔ علم ایک ایسی صفت ہے جس سے جہالت کی تمام انواع کی نفی ہو جاتی ہے۔ مداحنت کرنے والے فقراء وہ ہیں کہ اگر کوئی شخص کوئی فعل ان کی خواہش کے مطابق کرے، وہ خواہ باطل ہی ہو، تو وہ اس کے فعل کی تعریف و مدح کرنے لگ جاتے ہیں، اور جب کوئی ان کی خواہش کی مخالف کوئی کام کرے، خواہ سچا ہی ہو، تو وہ اس کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ مخلوق سے اپنے معاملے میں عزہ جاہ کا طمع رکھتے ہیں، اور مخلوق سے اگر باطل کا کام سرزد ہوں
تو ان کے خلاف حق گوئی سے باز رہتے ہیں۔ جاہل متصوفہ وہ ہیں جو کسی پیر کی صحبت سے مستفید ہوئے، نہ کسی بزرگ سے ادب سیکھا، عام مخلوق میں پڑے رہے، زمانے کی گوشمالیوں کو نہ چکھا، اندھے پن سے اپنے آپ کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا، ذلت کی راہ پر چل کر ہی مسرت و انبساط محسوس کرنے لگے اور ان کی صحبت میں اپنی بے وقوفی کے باعث اس طرح بیٹھے رہے کہ سب کو ایسا سمجھنے لگے۔ اس طرح حق و باطل کے راستے ان سے پوشیدہ رہے۔ غرض یہ کہ یہ تین جماعتیں وہ جماعتیں ہیں جن کے متعلق حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو آگاہ کر کے انہیں ان کی صحبت سے باز رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ تینوں جماعتیں اپنے ادعا میں جھوٹی تھیں اور اپنے طریقے میں ناتمام۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے 30 سال مجاہدہ کیا مگر میں نے علم اور اس کی مطابقت کے سوا مجاہدہ میں کوئی چیز سخت ترین نہ پائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسانی طبع شاہراہ علم پر چلنے کی بجائے آگ پر قدم رکھنا آسان سمجھتی ہے۔ علم کے مطابق اطاعت و متابعت سے اور علم کی موافقت میں چلنے کی بنسبت ایک جاہل دل کے لیے پل صراط سے 1000 بار گزرنا آسان ہے اور جہنم میں خیمہ زن رہنا آسان ہے، مگر علم شریعت سے ایک مسئلہ سیکھ کر اس پر عمل کرنا ایک فاسق کے لیے مشکل ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ علم بحد کمال سیکھا جائے، اور جب بندہ کمال علم تک پہنچ جاتا ہے تو وہ علم خداوندی کے مقابلے میں ایک جاہل ہی ہوتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ بندہ وہ کچھ سیکھے جو وہ نہیں جانتا۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ کو اطاعت و بندگی کے سوا کوئی علم نہیں سیکھنا چاہیے۔ بندگی حجاب اکبر ہے جو اسے الوحیت سے جدا رکھتی ہے۔ اس کی حقیقت کے اظہار کے لیے کسی نے کہا ہے، درک ادراک سے عجز کا اظہار ہی ادراک ہے، اور صرف نیک لوگوں کے طریقوں پر جمع رہنا شرک کرنے کے مترادف ہے۔ مطلب یہ کہ جو شخص علم نہ سیکھے اور اپنی جہالت پر ہی مصر رہے وہ مشرک ہوتا ہے، لیکن ایک علم آموز پر جب اس کا علم کامل ہوتا ہے تو حقائق و معرفت ظاہر ہو جاتے ہیں اور وہ سمجھنے لگتا ہے کہ اس کا علم اس سے زیادہ نہیں، جس سے اسے اپنی عاقبت کا بھی پتہ نہیں چل سکتا، کیونکہ وہ وہمیات حقائق باری تعالیٰ پر اثر انداز نہیں ہو سکتیں۔ پس عجز ہی بندے کے لیے دریافت علم ہے۔ واللہ اعلم، والسلام۔